السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یہ پرشوکت الفاظ اس پیش گوئی کی ابتدا اور آخر سے لیے گئے ہیں، جس میں ایک عظیم الشان انسان کی ولادت کی خبر دی گئی تھی، جس نے اپنی ہم عصر دنیا میں ہی نہیں بلکہ بعد کی دنیا میں بھی ایک بلند اور درخشندہ نام اور وسعت پذیر کام پیچھے چھوڑنا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسیح نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی بشارتوں کی حامل اولاد ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا۔ معزز سامعین، وہ پسر موعود الہی بشارتوں کے مطابق مورخہ 12 جنوری بروز ہفتہ 1889 کو قادیان میں پیدا ہوا، جس کا نام بشیر الدین محمود رکھا گیا۔ آپ کی تربیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے زیر سایہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی۔ بچپن میں آپ کی دلچسپیوں کا دائرہ بہت وسیع تھا، کبھی آپ نے کسی ایک کھیل کو عادت کے طور پر نہیں اپنایا۔ طبیعت میں تجسس کا مادہ بہت تھا اور نئی چیزیں دیکھنے پر اس کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا شوق مچلنے لگتا۔ آپ فٹ بال کھیلا کرتے، تیراکی اور کشتی رانی اور شکار کا بھی شوق تھا۔ آپ بچپن میں ہی نہایت نیک اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے قرآن کریم حافظ احمد اللہ صاحب سے پڑھا۔ آپ کی آمین پر ایک نظم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمائی۔ آپ کو انگریزی حضرت مولوی شیر علی صاحب نے پڑھائی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ خدا کا خاص فضل تھا کہ اگرچہ آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں حاصل نہیں کی تھی، لیکن اب اتنے باشعور تھے کہ مقابلے پر آنے والوں کو دلائل سے قائل کر لیتے تھے۔ خدا نے آپ کو خود تعلیم دی، چنانچہ صرف 17-18 سال کی عمر میں خدا تعالیٰ نے بذریعہ کشف آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی۔ باوجود اس کے کہ آپ پیدائشی احمدی تھے، لیکن آپ نے 1898 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا، جس کا نام تشخیص الاذہان رکھا۔ جس کا نام تشخیص الاذہان تھا، اس رسالہ میں بہت بلند پایا مضامین شائع ہوتے تھے۔ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام شیخ غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات مسجد مبارک میں گزاروں گا اور تنہائی میں اپنے مولا سے جو چاہوں گا مانگوں گا، مگر جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص سجدے میں پڑا ہوا ہے اور الہا سے دعا کر رہا ہے۔ اس الہا کی وجہ سے میں نماز بھی نہ پڑھ سکا، اور اس شخص کی دعا کا اثر مجھ پر بھی طاری ہو گیا، اور میں بھی دعا میں محو ہو گیا، اور میں نے یہ دعا کی کہ یا الہی، یہ شخص تیرے حضور سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے، اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا کہ یہ شخص سر اٹھائے تو معلوم کروں کہ کون ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پہلے وہ کتنی دیر آئے ہوئے تھے، مگر جب آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں
کہ میاں محمود احمد صاحب ہیں۔ میں نے سلام کیا اور مصافحہ کیا اور پوچھا، میاں آج اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ لے لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہی مانگا ہے کہ الہی مجھے میری آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا، اور یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ دیکھیں نوجوانی میں کیا کیا امنگیں ہوتی ہیں، کس کی توجہ خدا کی طرف پھرتی ہے، اور اگر کسی کی توجہ ہو بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی مانگتا ہے کہ اے خدا مجھے خوشیاں دے دے اور میری دشمنوں کو ذلیل کر۔ لیکن اس نوجوان کے دل میں اسلام کی کتنی تڑپ تھی کہ اگر مانگا بھی تو کیا مانگا کہ الہی میری آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت بہت لوگ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، اس سلسلے کا کیا بنے گا۔ اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا 1908 میں جب انتقال ہوا تو اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ جماعت کے بعض دوستوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ان کی زبانوں سے اس قسم کے الفاظ نکلنے لگے، ان کی زبانوں سے اس قسم کے الفاظ نکلے کہ ابھی تو بعض پیش گوئیاں پوری ہونے والی تھیں مگر آپ کی وفات ہو گئی ہے، اب ہمارے سلسلے کا کیا بنے گا۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک جوش پیدا کیا۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعش کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اسی کی قسم کھا کر یہ عہد کیا کہ اے میرے رب، اگر ساری جماعت بھی اس ابتلا کی وجہ سے کسی فتنے میں پڑ جائے تب بھی میں اکیلا اس پیغام کو جو تو نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک کہ میں ساری دنیا تک احمدیت کی آواز نہ پہنچا دوں۔ آپ کا یہ عظیم الشان عہد محض کسی وقتی جوش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بعد کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ اس عہد کا ایک ایک لفظ صداقت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے جس طرح مخالفتوں اور فتنوں کے باوجود اپنے وعدہ کو نبھایا، تاریخ عالم اس کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نظریات کے اختلاف کے باوجود کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ نے اس مقدس عہد کو نبھانے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں دنیا کے اکثر ممالک میں جماعت احمدیہ کے مشن ہاؤس قائم ہو چکے تھے، اور ہزارہا لوگ جو اس سے پہلے شرک میں مبتلا تھے یا عیسائیت کا شکار ہو چکے تھے محمد رسول اللہ پر درود اور سلام بھیجنے لگ گئے۔ 25 سال کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت کی مسند پر سرفراز فرمایا تو اس زمانے میں جماعت احمدیہ کے بابرکت نظام خلافت کو سرے سے مٹا دینے کے لیے خطرناک ارادے لیے بعض اندرونی اور بیرونی دشمن جماعت احمدیہ کا سارا روپیہ لے کر قادیان سے لاہور روانہ ہو گئے، اور صرف چند آنوں کے پیسے باقی تھے، اور جاتے وقت یہ اعلان کر گئے کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی شخص اس نظام کو چلا نہیں سکے گا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اب قادیان میں الو بولیں گے۔ ایسے مشکل وقت میں آپ نے جس حوصلے اور عزم اور دعاؤں سے خلافت کے عشاق کے قافلے کو ترقی کی نئی سے نئی شاہراہوں پر گامزن کر دیا کہ سب دیکھنے والوں کے دل اس یقین سے پر ہو گئے کہ یقیناً خلیفہ خدا بناتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف ممالک میں مشن قائم کیے اور مبلغین کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ 1920 میں امریکہ میں حضرت منشی محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن ان کو امریکہ میں داخل نہ ہونے دیا گیا اور ایک مکان میں جہاں کچھ یورپین بھی بند تھے قید کر دیا گیا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے امریکہ کی حکومت کے رویے پر سخت افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا،
امریکہ جسے طاقتور ہونے کا دعویٰ ہے، اس وقت تک اس نے مادی سلطنتوں کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی ہوگی۔ روحانی سلطنتوں سے اس نے مقابلہ کر کے نہیں دیکھا۔ اب اگر اس نے ہم سے مقابلہ کیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمیں ہرگز شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم امریکہ کے ارد گرد علاقوں میں تبلیغ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا کر امریکہ بھیجیں گے، اور ان کو امریکہ نہیں روک سکے گا۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ امریکہ میں ایک دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے گی، اور ضرور گونجے گی انشاءاللہ۔ محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، روئے زمیں کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں۔ یہ آپ کا عزم، پختہ ارادہ اور اپنے خدا پر کامل ایمان تھا کہ دنوں ہفتوں میں ہی امریکہ کی حکومت کی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب سے پابندی اٹھا لی گئی، اور فوری وجہ یہ ہوئی کہ مفتی صاحب کی تبلیغ سے جیل میں کئی انگریز مسلمان ہو گئے، جس پر محکمے کا افسر بہت گھبرایا کہ اس طرح اگر لوگوں کو علم ہوا تو وہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اس نے مفتی صاحب کو رہا کر دیا اور داخلے کی اجازت دے دی، جس پر آپ نے امریکہ میں مشن قائم کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اثر صرف ایک یا دو نسلوں پر، چند سال یا چند صدیوں پر ہی نہیں، بلکہ آپ کی اسکیمیں، آپ کے منصوبے تمام دنیا کی تمام قوموں کی آئندہ تمام نسلوں کے لیے اور قیامت تک ترقی پر ترقی کرتی جماعت احمدیہ کے ہر فرد پر ہمیشہ جاری رہے گا۔ آپ کے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط عزائم نے 1914 میں جماعت احمدیہ کو ایک کمزور اور غریب جماعت کی حالت سے اٹھا کر ترقی کی ایسی روشن راہوں پر گامزن کر دیا جہاں ناکامی، مایوسی اور پست ہمتی کا نام و نشان نہیں۔ اپنے 52 سالہ دور خلافت میں دنیا کے کناروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آخرکار آپ 7 اور 8 نومبر 1965 کی درمیانی شب دربار خداوندی میں حاضر ہو گئے۔ آپ ہی کی ایک تقریر کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اب خدا کی نوبت جوش میں آئی ہے، اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانہ کی ضرب سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو اس زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو، کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور فرشتے کانپ اٹھیں، تاکہ تمہاری دردناک آوازیں اور تمہارے نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ زمین پر آ جائے، اور پھر خدا تعالیٰ کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقف کی تعلیم دیتا ہوں، سیدھے آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو جاؤ۔ محمد رسول اللہ کا تخت آج مسیح نے چھینا ہے، تم نے مسیح سے چھین کر پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے، اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے، اور خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہونی ہے۔ پس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں۔ میں خدا کی آواز تم کو پہنچا رہا ہوں، تم میری مانو۔ خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ، ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔